بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان اور برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج اس عظیم الشان ادارہ جامعہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ سرگودہ میں حاضر ہیں اور عظیم عالم دین، مفسر قرآن، حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد فضل رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سالانہ عرس پاک بھی ہے، ختم مشکات شریف بھی ہے۔ میں اس ختم مشکات شریف پر میزبان مکرم حضرت علامہ پروفیسر ابرار حسین صاحب زیدہ مجدہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی فرید الدین صاحب زیدہ مجدہ جلوہ فرما ہے، پروفیسر احمد ندیم رانجھا صاحب ہیں، دیگر تمام مقتدر علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ابھی بہت سے نعتیہ کلام پڑھے گئے تو میرا دل چاہا کہ میں نے بھی چند اشعار موضوع کیے ہیں، وہ شروع میں عرض کر دوں کہ جس کو ہو جائے محبت شہ ابرار کے ساتھ، جس کو ہو جائے محبت شہ ابرار کے ساتھ، اس کا دھل جاتا ہے دل بارش انوار کے ساتھ، اس کا دھل جاتا ہے دل بارش انوار کے ساتھ۔ اور جو مدینے میں لگا لیتے ہیں بستر اپنا، جو مدینے میں لگا لیتے ہیں بستر اپنا، پھر تعلق نہیں رہتا کسی آزار کے ساتھ۔ اور کوئی جابر نہ کبھی ہم کو جھکا پائے گا، ہم کو ایک ربط مسلسل رہا احرار کے ساتھ۔ اور ان کی نسبت سے ہی پہچان ہے اس عالم میں، اور ہم ہوں گے قیامت میں بھی سرکار کے ساتھ انشاءاللہ۔ ان کی نسبت سے ہی پہچان ہے اس عالم میں، اور ہم ہوں گے قیامت میں بھی سرکار کے ساتھ۔ اور اپنے باطن کو بھی ظاہر کی طرح صاف کرو، اپنے باطن کو بھی ظاہر کی طرح صاف کرو، اور معطر کرو تم عشق کی مہکار کے ساتھ۔ اور یہ دعا ہے کہ میرے مالک، میں بس حد عجز و نیاز عرض کروں، میرے مالک میں بس حد عجز و نیاز عرض کروں، حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ، حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ۔ اور میرے گلشن کو تو پھولوں کی طرح تازہ رکھ، اس کے ہر فرد کو دے نور بھی دستار کے ساتھ۔ اور سر نہ اٹھ پائے گا چوکھٹ سے تیری اے آقا، عہد کرتے ہیں یہ ہم قافلہ سالار کے ساتھ۔ تو یہ چند اشعار میں نے شروع میں اصحاب ذوق کی نظر کیے ہیں۔ مجھے پروفیسر صاحب نے جو موضوع دیا بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو اس حوالے سے میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بعد عظیم مبلغ اسلام ان کی گفتگو آپ نے سماعت کرنی ہے۔ تو میں یہ صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ ایک جوہری عقیدہ ہے، غیر متزلزل ہے، اور ایسا عقیدہ ہے جس کے بغیر کسی بندے کا ایمان بولیے مکمل ہو سکتا نہیں۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پہ ایک بال سے بھی مقدار میں کم اگر کوئی مفاہمت کر لی جائے اور اس سے پیچھے کوئی ہٹ جائے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔
حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت نے فرمایا پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد. پس اللہ نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا، ہمارے رسول پہ رسالت کو ختم فرما دیا. اور خدمت ساکی گری بر ما گزاشت، داد مارا آخری جامے کے داشت. کہ اب تقوی اور ایمان کے جام بھر بھر کے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے حضور کی امت کے ان علماء کو عطا کر دی ہے، اور جو آخری جام اللہ نے عطا کرنا تھا وہ عطا کر دیا ہے. اب کوئی اور جام نہیں آئے گا، جام عشق رسالت میں آب ہی چلتا رہے گا. اب ساقی بھی حضور ہیں اور جام بھی میرے نبی کا چل رہا ہے. رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اور الرسالت والنبوت قد انقطعت. سرکار نے فرمایا فلا نبی بعدی ولا رسول. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری صفوں میں نام نہاد کچھ ایسے سکالر بھی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ گھس نہیں سکیں گے. وہ گھس بیٹھیے ہیں اور وہ سب نے پہچانے ہوئے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جیسے ابھی پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے تھے، جو کہتے ہیں جی جو اپنے آپ کو کافر نہ کہے ہم بھی اسے کافر نہیں کہہ سکتے. اور اس طریقے سے وہ قادیانیوں کے لیے سپیس بناتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہتے. آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی غلط فہمی ہے. اور کوئی کہتا ہے خاتم کا معنی مور ہے، اور حضور جس پہ مور لگا دیں تو اسی کو ذلی بروزی نبوت مل جاتی ہے. نئے نئے افکار و نظریات سامنے آتے ہیں. میں اس پہ وہی جواب دوں گا، یعنی یہ کہنا جو اپنے آپ کو کافر نہ کہے تو ہم بھی اسے کافر نہیں کہتے. کوئی ڈاکو بھی اپنے آپ کو ڈاکو کہتا ہے یا مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، تو کیا تم اسے ڈاکو کہنا چھوڑ دو گے؟ کیا باغی کو باغی کہنا چھوڑ دو گے؟ کیا چور کو چور کہنا چھوڑ دو گے؟ مجھے صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ یاد ہے. یہ اس طرح سٹیج پہ کھڑے ہوئے انہوں نے ایک کاغذ پکڑا اور یہ مینار پاکستان پہ گفتگو کرتے ہوئے، اور حضرت ضیاء الامت جلوہ فرما تھے اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے یہ کاغذ ہے، اور پھر فرمانے لگے یہ بھی کاغذ ہے نا، یہ بھی کاغذ ہے، اور بولو یہ بھی کاغذ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے میں 50 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور اس کو پھاڑ دیتا ہوں، اس کو سینے سے اور بٹوے میں رکھتا ہوں اور اس کو جیب میں ڈالتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کہا ہے یہ بھی کاغذ اور یہ بھی کاغذ، فرق یہ ہے اس پہ کوئی مور نہیں ہے، اس پہ حکومت پاکستان کی مور لگی ہوئی، کوئی اور فرق نہیں ہے. اور جو اس حکومت پاکستان کی مہر کو توڑے وہ غدار پاکستان ہے، اور جو ختم نبوت کی مہر کو توڑے وہ غدار اسلام اور غدار ایمان ہے. جاؤ آئین پاکستان اور کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھو، غدار پاکستان کی سزا کیا ہے؟ ہینگ ٹل ڈیتھ، اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. اگر پاکستان کا غدار زندہ نہیں رہ سکتا تو بولو ختم نبوت کا غدار بھی زندہ رہ سکتا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی شریعت کی حد لگے گی، اس کو بھی پکڑا جائے گا، اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. لہٰذا یہ عقیدہ ختم نبوت تو بڑا واضح ہے، روشن از شمس ہے، اور اس میں کوئی غبار نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا یہ ہر مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. میں اگر اپنی لمبی باتیں کرتا رہوں تو ان میں وہ اثر نہ ہوگا. آؤ میں آپ کے سامنے ختم نبوت پہ قربان ہونے والے ایک پورے خاندان کی داستان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ کون ہیں؟ ان کا ذکر سیر و اعلام النبلاء میں ہے، طبقات صحابہ میں ہے، لسان المیزان میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، تمام کتب احادیث میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. وہ خاندان ہے حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ خاندان ہے حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ خاندان ہے حضرت عبداللہ بن زید کا، وہ شخصیت ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ کون لوگ ہیں؟ انوکھی وضح ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں،
یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، انہیں اتنا ایمان کہاں سے ملا ہے؟ یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے ہوئے لوگ ہیں، یہ حضور نبی رحمت کی نگاہوں میں ہیں، یہ وہ خاندان ہے۔ تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدتنا، وہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جنگوں کے اندر ایک سپاہی کی طرح میرے پاک نبی کے تحفظ کا کردار ادا کیا، تلوار اور ڈھال لے کے، عورت ہونے کے باوجود جو غزوہ احد میں سرکار کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، اور حضور ان کو دیکھ رہے تھے، جن کا پورا نام ہے نصیبہ بنت کعب الانصاریہ الخزرجیہ، اور اوس اور خزرج قبیلوں میں سے خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اپنے بیٹوں سمیت جنگوں میں جایا کرتی تھی، اور غزوہ احد میں جب بہت سے لوگ منتشر ہو گئے، بکھر گئے، تو یہ عورت ہو کے سرکار کے سامنے ڈٹی رہی، اور 12 زخم ان کے جسم پہ لگے، اپنے پاک نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے، اپنی جان کی قربانی کے لیے وہ تیار ہے۔ اور حضور اس کے پورے خاندان کو دیکھ کے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بارک اللہ علیکم من اہل البیت، بارک اللہ علیکم من اہل البیت، اے گھر والو تمہارے پورے گھر پہ اللہ کی برکتیں ہوں، تمہارے اوپر سلامتی ہو کہ تم میرے دین کے لیے قربانی دے رہی ہو۔ اور پھر ان کا بیٹا آگے بڑھا، یا رسول اللہ دعا دینی ہے تو ایک اور دعا بھی دے دیں۔ فرمایا کیا دعا لینا چاہتے ہو؟ یہ دعا کر دیں کہ آج آپ کے ساتھ ہیں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور نے غزوہ احد کے اس لمحے میں ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، یہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں۔ یہ وہ خاندان ہے۔ کب اسلام لائے؟ یہ حضرت زید بن عاصم اپنی بیوی حضرت ام عمارہ اور اپنے 8 سال کے چھوٹے سے بیٹے حضرت زید بن عاصم کے ساتھ، حضرت حبیب بن زید کے ساتھ، تینوں اس قافلہ محبت میں شامل تھے جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 72 لوگ تھے، ان 72 لوگوں میں 70 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ ان 70 مردوں میں حضرت زید بن عاصم بھی تھے، ان کا بیٹا حبیب بن زید بھی تھا، اور جو 2 عورتیں تھیں، ایک ام عمارہ اور ایک ان کی بہن تھی۔ یعنی پورا خاندان بیعت ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ میں وہاں پہنچا، اور مکہ پاک کے اندر اس عقبہ ثانیہ کے ٹیلے کے سائے میں رات کی تنہائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پہ انہوں نے بیعت کی، ایمان والوں میں شامل ہو گئے، السابقون الاولون میں ان کا شمار ہو گیا، اور سرکار دو عالم کے دستے حق پرست پہ آپ کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے، حضور کے دیوانے ہو گئے، سرکار دو عالم کے نام لیوا ہو گئے۔ پھر واپس آئے، پھر حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ مدینے میں اشاعت اسلام کا کام کرنے لگے، بندے بندے کے گھر پہ جا کے دستک دیتے، کہتے حضور آنے والے ہیں، سرکار کی آمد ہونے والی ہے، آؤ تیار ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، اس نبی کے استقبال کی تیاری کرو جو کھجوروں کی اس سرزمین پہ فروکش ہونے والے ہیں، جلوہ فرما ہونے والے۔ اور جب حضور مدینہ آئے، جہاں سارے اہل مدینہ حضور کا استقبال کر رہے تھے، پہلی صف میں یہ خوش نصیب خاندان بھی کھڑا ہوا تھا، اور یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان میں حبیب بن زید کا بڑا بھائی عبداللہ بن زید وہ خوش نصیب ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مسلمان بہت ہو گئے، انہیں نماز کی طرف کیسے بلایا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا اعلان کیا جائے، کسی نے کہا ہر کارے کو بھیج کے مدینے کی گلیوں میں نماز کی منادی کروائی جائے، تو وہ عبداللہ بن زید، وہ ام عمارہ کا سچا بیٹا، رات کو سویا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان سن کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ متفکر تھے، نماز کی طرف لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ میں نے یہ خواب دیکھا، فرشتے نے یہ کلمات مجھے آ کے سنائے۔ میرے حضور جب یہ سن رہے تھے، اوپر سے حضرت فاروق اعظم آ گئے، یا رسول اللہ جو خواب عبداللہ بن زید نے دیکھا ہے وہی میں نے بھی دیکھا۔ تو اسلام میں آذان جو عطا ہوئی ہے،
وہ ہمیں اس خاندان کی برکت سے عطا ہوئی ہے، جنہیں حضرت عبداللہ بن زید کہا جاتا ہے۔ اور چھوٹا بھائی جس کے لیے میں نے یہ داستان محبت چھیڑی ہے، وہ حبیب بن زید، 8 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والے، جو ہر غزوے میں شریک رہے اور چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے بھی مسلمانوں کے اس لشکر میں حضور کی ناموس کا تحفظ کرتے رہے، احد میں موجود ہیں، خندق میں موجود ہیں، سرکار دو عالم کا دفاع کرنے والوں کی پہلی صف میں ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب 2 بدبختوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک کا نام اسود انسی، دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب، اور کہنے لگے ہم بھی نبی ہیں، ہمیں بھی نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب نے خط لکھا اور کہنے لگا نعوذ باللہ من محمد رسول اللہ، من مسیلمہ الہ محمد رسول اللہ، اور آگے کہتا ہے السلام وَإِنِّي قَدْ أُشْرِقْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ فَنِصْفُ الْأَرْضِ لِي وَنِصْفُ الْأَرْضِ لَكَ۔ کہنے لگا نبوت میں مجھے بھی آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا، آدھی زمین کا نبی میں ہوں اور آدھی کے آپ ہیں، اور ہم دونوں نبی ہیں۔ یہ جرت کی اس نے اور حضور کو خط لکھا۔ جب خط پہنچا سرکار دو عالم نے فرمایا اگر قاصد کو اور سفیر کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، تم آج زندہ یہاں سے نہ جاتے، تم چلے جاؤ، اس کا جواب میں خود لکھ کے بھجواؤں گا اور اپنے کسی غلام کے ہاتھ میں یہ جواب بھجواؤں گا۔ پھر حضور نے لکھا من محمد رسول اللہ الہ مسیلمہ الکذاب، فرمایا یہ خط محمد عربی کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کی طرف ہے۔ اب یہاں رک کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، یہ ہمیں ٹالرنس کا درس دینے والے، یہ ہمیں صبر و تحمل سکھانے والے، یہ ہمیں لمبے چوڑے بھاشن دینے والے کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو۔ اگر جھوٹے کو جھوٹا کہنا جائز نہ ہوتا تو میرے نبی مسیلمہ کے ساتھ کذاب کا لفظ نہ لکھتے۔ حضور نے خط میں مہر لگائی اور لکھا جو جھوٹا ہے، جو گستاخ ختم نبوت ہے، وہ آج بھی جھوٹا ہے، وہ کل بھی جھوٹا ہے، وہ اس زمین پہ بھی جھوٹا ہے، وہ آسمان پہ بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے بولو ہم ناموس رسالت پہ یہ ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے کہنا ہے، ہم ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف کبھی بھی چپ ہو سکتے نہیں ہیں۔ ہم فسادی نہیں، ہم میلادی ہیں، ہم بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہم حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم توڑ پھوڑ تو نہیں کریں گے، ہم جلاؤ گہراؤ نہیں کریں گے، ہم فتنہ پروری نہیں کریں گے، لیکن اس ملک میں ختم نبوت کے خلاف سارے مل کے بولو کوئی سازش بھی برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس میں بڑھ چڑھ کے ہم حصہ لیں گے، جانیں قربان کریں گے، آواز حق بلند کرتے رہیں گے۔ یہ آواز مولانا شاہ احمد دورانی کی ہے، یہ آواز مولانا عبدالستار خان نیازی کی ہے، یہ آواز غازی مرید حسین کی ہے، یہ آواز غازی ممتاز حسین قادری کی ہے، یہ آواز خادم حسین رضوی کی ہے، یہ آواز ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی ہے، یہ آواز پیر سیال لجپال کی ہے، یہ آواز ان خدامان مصطفیٰ کی ہے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یا رسول اللہ، او بھائی ختم نبوت کے مسئلے پہ میں آپ سے اتنی تھوڑی آواز کی توقع نہیں رکھ رہا، دوبارہ نعرہ لگائیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فقتلوہ، فقتلوہ۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور نے خط کا جواب لکھا، فرمانے لگے تو کہتا ہے آدھی زمین میری ہے اور آدھی تیری ہے اور تجھے نبوت میں شریک کر دیا گیا، سن ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، فرمایا زمین ساری اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
اللہ نے یہ زمین بھی مجھے دی ہے، یہ آسمان بھی مجھے عطا فرمایا، اس لیے یہ تجھے یہ خواب نہ آئے، یہ جھوٹے منظرنامے میں مبتلا نہ ہو، جھوٹے دعوے نہ کرو۔ سرکار نے یہ خط لکھا جو ختم نبوت کا خط ہے، اور اس خط کو دینے کے لیے حضور نے اپنے غلاموں پہ نظر ڈالی، اور پھر کس کا انتخاب کیا؟ بھائی وہاں تو بڑے بڑے بیٹھے تھے، اور جس پہ نظر پڑ جاتی وہی خوش نصیب ہوتا، لیکن اس دن حضور کی نظر ام عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید پہ پڑ گئی، اور اس وقت ان کی عمر 18 سال یا 17 سال ان کی عمر ہے۔ سرکار نے فرمایا اے حبیب بن زید، تجھے میں اپنا سفیر ختم نبوت مقرر کرتا ہوں، تجھے میں اپنا قاصد بناتا ہوں، جاؤ میرا یہ خط لے کے جاؤ۔ اب یہ پتا تھا ماں کو بھی، پتا تھا باپ کو بھی، پتا تھا بھائی کو بھی، یہ جا رہا ہے شاید زندہ واپس نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا، ان ظالموں کے پاس جا رہا ہے۔ کوئی رویا نہیں، کوئی چین بجبی نہیں ہوا، کسی نے کف افسوس نہیں ملا، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ختم نبوت کے اس سفیر کو الوداع کرنے کے لیے ماں باپ اور پورا خاندان ساتھ جا رہا ہے، ان کو رخصت کر رہا ہے، اس کی بلائیں لے رہا ہے، اس کا ماتھا چوم رہا ہے، ان کو مبارک مل رہی ہے۔ تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ آج ختم نبوت کا یہ سندیسہ سرکار نے تمہیں تھما دیا، یہ خط تیرے حصے میں آ گیا، سفیر ختم نبوت بننے کا اعزاز اے حبیب بن زید تیرے حصے میں آ گیا۔ حضرت حبیب بن زید نکلے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کی دست بوسی کی، قدموں کو چوما، اجازت لی، سفر کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے اس جھوٹے دیش میں پہنچے، یمامہ قبیلے میں پہنچے، اور وہاں جا کے انہوں نے فرمایا میں اپنے نبی کا یہ خط لے کے آیا ہوں۔ جب اس بدبخت تک حضور کا یہ نامہ پہنچا، کہنے لگا میں بند خیمے میں نہیں سنوں گا، میدان لگایا، لوگوں کو جمع کیا، اپنا تخت لگایا، پھر حبیب بن زید کو کھجور کے ایک تنے سے باندھا گیا، پھر کہا اب خط سناؤ۔ تو آپ نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ تھمے، نہ ان کے ماتھے کے اوپر کوئی پسینہ آیا، بلکہ حضور کی ختم نبوت کا اعلان پڑھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ سنایا، اور سرکار دو عالم کی غلامی کا حق ادا کیا۔ وہ کہتا اتشہد انی رسول اللہ، کہ اے حبیب کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی رسول ہوں؟ تو آپ فرماتے مجھے آواز نہیں آ رہی۔ کیا فرماتے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، اور فی عینی وقر من سماع کلامک، تیری آواز سننے سے میرے کان بہرے ہو گئے۔ اور جب وہ کہتا اشہد ان محمدن رسول اللہ، اتشہد ان محمدن رسول اللہ، کیا گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو ہاتھ کھڑے کر کے ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے اور فرماتے ہاں میرے جسم کا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ حضور سچے رسول ہیں، وہ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین کا تاج ان کے سر پہ چمک رہا ہے۔ بار بار جب وہ اپنے بارے میں پوچھتا فرماتے مجھے تو تیری آواز ہی نہیں آ رہی، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے علاوہ نہ اسے کچھ دکھائی دیتا ہے نہ اسے کچھ سنائی دیتا ہے، وہ صرف اپنے محبوب کی بات سنتا ہے۔ اور جب حضور کے بارے میں پوچھتا تو جوش سے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے۔ تو اس بدبخت نے جلاد کو حکم دیا۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں ختم نبوت پہ پیرا دینا یہ تن آسانوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف سوئے ہوئے لوگوں کا کام نہیں ہے، اس پہ بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے جلاد کو بلا کے کہنے لگا کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹتے چلے جاؤ۔ وہ بندھے ہوئے تھے، ان کے بازو کا گوشت کاٹا گیا۔ اب گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ میں رسول ہوں۔ وہ کہتے مجھے کاٹتے چلے جاؤ، میرے جسم کے ہر قطرے سے حضور کی ختم نبوت کی صدا بلند ہوگی۔ ان کا جسم کٹتا رہا، ہڈیاں ٹوٹتی رہیں، ایک ایک کر کے خون کے قطرے بہتے رہے، لیکن انہوں نے میرے پاک نبی کی ختم نبوت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، جان قربان کر دی۔ جب مدینے میں خبر پہنچی میرے پاک نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور سرکار نے ہاتھ اٹھا کے حضرت حبیب بن زید کے لیے دعا مانگی، فرمایا ہوا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا رفیق ہے، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ پورے خاندان کو دعاؤں سے نوازا۔ جب ان کی ماں ام عمارہ کو پتا چلا
وہ رونے کے بجائے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی جب تک اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں لوں گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اور پھر واقعتاً جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا گیا، حضرت خالد بن ولید اس کی قیادت کر رہے تھے، تو عمارہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زید جو بڑے بھائی تھے ان کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ گئیں۔ ان کے خاوند کا وصال ہو چکا، بیٹا شہید ہو چکا، اپنے بیٹے کو لے کے اس لشکر میں شامل ہو گئیں۔ ان کا دایاں ہاتھ اسی جنگ میں کٹ گیا اور ہاتھ قربان ہو گیا، جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن وہ مسیلمہ کو ڈھونڈتی رہی، وہ کہاں ہے، میں نے خود اس کو واصل جہنم کرنا ہے۔ تو یہ سعادت اس دن اس نجاشی اس وحشی کے حصے میں آئی، لیکن عبداللہ بن زید آگے بڑھے جو بڑے بھائی تھے اور اپنی تلوار سے مسیلمہ کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اسے واصل جہنم کیا، اور اس کو اس کے کیے کی بدترین سزا ملی اور ختم نبوت کا جھنڈا سر بلند ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان پاسبان ختم نبوت جو صدیقی دور میں نکلے تھے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ آج بھی ہم ان کو سلام عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ ہے وہ ختم نبوت کا قضیہ جس کے لیے امت کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے حضرت خالد بن ولید نے قربانی دی ہے، جس کے لیے حضرت صدیق اکبر نے لشکر بھیجے ہیں، اور آج تک یہ قربانیوں کا تسلسل جاری ہے۔ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کا جھنڈا عطا کیا ہے۔ دعا کریں یہ ڈیوٹی ہمیں نصیب رہے اور یہ آواز حق ہم بلند کرتے رہیں، اور اس کے لیے قلم سے، تحریر سے، تقریر سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، ان پہ صرف اپنی ایسی تصویریں شیئر کرنے کے بجائے کہ آج میں نے فلاں ریسٹورنٹ پہ کھانا کھایا، آج میں نے نئی گاڑی لی ہے، یا آج میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ ان پہ شیئرنگ کرنی ہے تو حضور کی ختم نبوت کو شیئر کیا کرو، وہاں پہ حضور کی حدیث شیئر کیا کرو، وہاں پہ اچھے پیغام کو پہنچایا کرو، اور ایسے علماء سے جڑے رہیں، ان کی محافل میں آتے رہیں تاکہ ختم نبوت کے دفاع کی یہ ذمہ داری جو ہے اس کو ہم ادا کرتے رہیں۔ حضرات محترم، مجھے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ چند منٹ مزید میں ایک بات کروں، تو میں حالیہ دور میں جو قربانیاں دی گئی ہیں ان میں سے ایک قربانی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ بھی ختم نبوت کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، ویسے تو بہت سے ہیں لیکن ان میں سے میں نے ایک بات کو چن لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 1974 میں سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، قادیانی ہیں، لاہوری ہیں، احمدی ہیں، جو بھی ان کے نام ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے شناختی کارڈ پہ مسلمان کے بجائے قادیانی لکھا جائے گا، اور وہ مسجد، اپنے عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اپنے لٹریچر کو تقسیم نہیں کر سکتے، کھلی مجالس میں اپنے اس گمراہ کن عقیدے کا بیان نہیں کر سکتے، اور ان پہ پابندیاں لگا دی گئیں، ان کو اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے۔ تو انہوں نے جا کے جنیوا کی عدالت میں جو حقوق انسان کا بین الاقوامی کمیشن ہے وہاں جا کے انہوں نے رونا رویا اور کہنے لگے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور سینٹ نے ہمیں جو ہے وہ کافر اور خارج از اسلام اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے، اور ہمارے آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے، تو ہم آپ سے انصاف مانگتے ہیں۔ تو حقوق انسان کے اس عالمی کمیشن نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا اور کہا کہ یہ لوگ اس ہمارے پاس آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی مندوب بھیجیں جو آپ کے کیس کو ڈیفینڈ کرے، ورنہ ہم آپ کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ ہے، آپ نے قادیانیوں کو کیوں اس طریقے سے مرتد اور خارج از اسلام ڈکلیئر کیا؟ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس نے بہت سے علماء پہ نگاہ ڈالی اور سوچا کہ کس کو ختم نبوت کے اس محاذ پہ کیس لڑنے کے لیے جنیوا کے اس حقوق انسان کے کمیشن میں بھیجا جائے، اور بالآخر اتفاق رائے کے ساتھ جس شخصیت کا انتخاب ہوا وہ میرے استاد گرامی شیخ طریقت حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو بلایا گیا اسلام آباد اور کہا گیا ہم آپ کو
سفیر ختم نبوت مقرر کر کے جنیوا بھیج رہے ہیں. تو میں نے حضرت ضیاء الامت کے بارے میں یہ عرض کیا کہ انہیں تو حبیب بن زید سے یہ نسبت حاصل ہو گئی کہ حضور نے انہیں سفیر ختم نبوت بنایا تھا، اور پاکستان سے جسے سفیر ختم نبوت بنایا گیا وہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ہیں. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. ماشاءاللہ، عالمی مبلغ اسلام علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی زیدہ مجدہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں. دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ میرے آخری جملے ہیں، آپ سب تشریف رکھیں، توجہ سے سماعت فرمائیں. تو جب یہ بات ہو گئی اور ان کو سفیر ختم نبوت مقرر کر کے جنیوا بھیجا گیا، میں نے وہ پوری رویداد پڑھی ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں میں جنیوا پہنچ تو گیا، لیکن مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ کیونکہ میں مندوب نہیں ہوں باقاعدہ حکومتی طور پر، تو مجھے اس حال کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. میں نے جو بھی بات کرنی ہے وہ ذیلی ملاقاتوں میں، ناشتے کے ٹیبل پہ، کھانے کے ٹیبل پہ، یا الگ ان سے مل کے کرنی ہے. مجھے اس حال کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا، وہاں مجھے دلیل دینے کی قانونی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. تو جنیوا میں جو پاکستان کے سفیر تھے ان کے ساتھ میں سر جوڑ کے بیٹھا، میں یہ دفاع ختم نبوت کیسے کروں، میں یہاں اپنی آواز کو کیسے مؤثر بناؤں. تو پھر اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ جتنے بھی مندوب مختلف ممالک کے حقوق انسان کے اس عالمی کمیشن میں آئے ہیں، ان سب سے ہم ذیلی ملاقاتیں کریں گے. کسی سے ہوٹل میں ملاقات، کسی کو ناشتے پہ دعوت دی، کسی کے ساتھ عشائیہ جو ہے اس پہ ملاقات کی. اور حضرت ضیاء الامت نے ایک ہی بات ان سب کے سامنے کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہتے آپ نے ناانصافی کی ہے، نعوذ باللہ، آپ نے اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کے حقوق کو سلب کر لیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کیا ظلم کر دیا ہے. تو پیر صاحب انہیں فرماتے میں آپ کو قصور اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی آدمی ایک مذہب کا اور ایک نبی کو ماننے والا ہوتا ہے، اگر وہ اسی نبی کو مانے اور اس کے بعد کسی نبی کو نہ مانے تو پھر ہی اس کو وہ نام ڈیزگنیٹ کیا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے اور ان کی نبوت کا قائل ہے تو اس کا نام یہودی ہے اور وہ جیوز کے نام سے جانے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی کو وہ نہیں مانتے. یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ان کے بارے میں وہ یہ غلط رویہ رکھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. اگر وہ اپنا نام عیسائی رکھنا چاہیں، کیا عیسائی اس بات پہ راضی ہوں گے کہ تم یہودی بھی رہو اور تم عیسائی بھی رہو؟ وہ کہیں گے نہیں، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تم یہودی تو ہو، تم عیسائی نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو عیسائی کہے، وہ کہے میں موسیٰ کو بھی مانتا ہوں علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا. اگر وہ یہ کہے اور وہ کہے کہ میں اپنے آپ کو عیسائی بھی کہتا ہوں اور مسلمان بھی کہتا ہوں، تو کیا کوئی اس کو مسلمان کہے گا؟ بس بولیے، کوئی اس کو مسلمان نہیں کہے. انہیں کہے گا ٹھیک ہے تم اپنے آپ جو مرضی یا نام رکھ لو، مسلمان کا نام تمہیں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ تم ہمارے نبی کی نبوت کے قائل نہیں ہو. یو آر ناٹ مسلم. اور پھر آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں، ہم سابقہ تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور رسول اکرم کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی آئے اور وہ کہے میں تمہارے نبی کو بھی رسول اور نبی مانتا ہوں لیکن ان کے بعد میں ایک اور نبی کا قائل ہوں، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ بولیے نہیں دے سکتے. ہم کہیں گے تم احمدی بنو، لاہوری بنو، قادیانی بنو، لیکن تم مسلمان نہیں ہو. تو جب اس طریقے سے آپ نے کھول کے اس مسئلے کو سمجھایا، آج بھی الحمدللہ حقوق انسان کے اس کمیشن کا وہ فیصلہ میرے پاس محفوظ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کے کیس کو خارج کر دیا اور انہوں نے کہا پاکستان سے جو وضاحت آئی ہے اس کی روشنی میں جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ درست فیصلہ ہے. اور الحمدللہ یہ سفارت وہاں پہ کام آئی. تو اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کا سفیر بنائے رکھے اور یہ حق کا اعلان کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ توفیق دے. حضرات محترم، اس پہ لکھیں، اس پہ پڑھیں، اس پہ بولیں، ختم نبوت کے اس عقیدے کا ابلاغ کرتے رہیں اور ان علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم
اس فتنہ زدہ دور میں خدمت اسلام کا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ میں پروفیسر ابرار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت بزم میں اتنے حساس اور اہم عقیدے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔